نواں ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں آپ نے جلدی نہیں کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک وہ دعا مانگنے میں جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ دعا مانگنے میں جلدی کرنا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنے میں جلدی یہ ہے کہ بندہ یوں کہے کہ میں تو مانگتا ہوں اور مجھے ملتا نہیں، میں دعائیں کرتا رہتا ہوں اور قبول نہیں ہوتی۔ تو جو یہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کی قبولیت میں جلدی کر رہا ہے، حالانکہ دعا کا مانگنا وہ بالکل خیر سے خالی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مستقل عبادت ہے، اور عبادت ہم نے موت تک کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ نے موت کے آنے تک اپنے رب کی بندگی کرنی ہے۔ تو موت کے آنے تک ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو 3 کاموں میں ایک ضرور ہو جاتا ہے۔ یا تو وہ جو مانگ رہا ہے اگر اللہ کے علم میں ہو کہ اس چیز میں اس کی دنیا اور آخرت کی بلائی ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کے علم میں ہو کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس میں اس کی دین یا دنیا یا دونوں کی خسران ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو نہیں عطا فرماتے، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے بھلائے ڈھال دیتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو تیسری چیز دعا پہ یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بندہ قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ میں بہت زیادہ ثواب دیکھ لے گا، تو وہ پوچھے گا کہ اللہ یہ مجھے کیوں ملا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ اجر آپ کو اس لیے ملا ہے کہ آپ نے دنیا میں دعائیں مانگی ہے اور وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اس پہ آپ کو وہاں پر کچھ نہیں ملا تھا، اب یہاں مل رہا ہے۔ تو پھر حدیث میں ہے کہ یہ بندہ پھر کہے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 10واں ادب دعا کی قبولیت کے لیے ہے کہ حلال کھانے میں دعا کی قبولیت کا بہت زیادہ اثر ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا لے، میں جو بھی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ اے سعد اپنے پیٹ میں حرام لقمہ نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا لیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک آدمی سفر پہ ہے، سواری پر ہے اور سفر کے اثرات ہے اس پر۔ حدیث میں جو مضمون آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبولیت کے سارے علامات اس میں موجود ہے، لیکن وہ مانگتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی حالانکہ اس نے جو کھایا ہے حرام کھایا ہے، جو پہنا ہے حرام پہنا ہے، جو پی رہا ہے حرام پی رہا ہے۔ تو حلال کھانے میں، حلال خوراک میں دعا کی قبولیت کا بہت بڑا اثر ہے۔ 11واں ادب دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ کبھی آپ نے گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی، گناہ قطع رحمی کی دعا کبھی نہیں مانگنی۔ اور 12واں ادب یہ ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں مانگنا، یہ اہم ہے، صرف اپنے لیے نہیں مانگنا۔ حدیث میں آتے ہیں من دعا لنفسہ فقط ظلم، جس نے صرف اپنے لیے مانگا اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ مانگنا ہے تو اپنے لیے بھی مانگنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مانگنا ہے، مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان بہنوں کے لیے، ان کے لیے بھی مانگنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، ایک آدمی آئے اور اس نے دعا مانگی اور کہا کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما
محمد پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ اور کسی پر رحم نہ فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کو سن کر تعجب سے ہنسنے لگے اور فرمایا، فلاں تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو بہت محدود کر دیا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر کر اور کسی پر نہ کر۔ تجھے اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو مجھ پر بھی رحم کر، محمد پر بھی رحم کر اور ہمارے ساتھ پوری انسانیت پر اور پورے مسلمانوں پر رحم فرما۔ تو صرف اپنے لیے ہی نہیں مانگنا۔ اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ فرشتہ آ کے اس کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے دعا پر آمین کہتا ہے کہ اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ یہ جو اس کے لیے مانگ رہا ہے تو اسے بھی عطا کر۔ جو یہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو یہ اسے بھی عطا کر۔ تو جو مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کے لیے ملائک کی زبان سے دعا مانگنا چاہتا ہے۔ اور 13واں ادب دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے، جو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا یہ قبولیت کو بہت زیادہ قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعاء الغائب للغائب مستجاب۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے دعا اس کی غیر موجودگی میں یہ قبولیت کے لیے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو یہ چند آداب دعا کے آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی